حضرات گرامی، ہمارے مکرم محتشم مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد انہوں نے محفل پاک کے اندر تشریف لے آنا ہے۔ تو حضرات گرامی، میں ایک گزارش آپ حضرات کے سامنے کروں گا، بلکہ دو گزارشیں ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ ایک تو یہ مسجد ہے اور مسجد کے تقدس کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے۔ بار بار اٹھنا بیٹھنا، ہلنا جلنا، باتیں کرنا، یہ بھی کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بندہ کماتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ محفل جو ہے یہ بڑی مقدس محفل ہے، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تو بندہ اپنی باتوں کے اندر مصروف ہو تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی نعت خوان نعت پڑھے یا کوئی مقرر تقریر کرے تو ناراض نہیں ہونا اس بات سے کہ جب بھی آپ اس کی خدمت کرنا چاہیں، خدمت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اجی کچھ تحفہ ہدیہ دینا چاہیں تو برائے مہربانی وہ آرام سے آپ کے نیچے رکھا کریں، اوپر اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گناہ بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے، اور پھر دوسرے لوگ ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں جی، بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ اس طرح کرتے ہو۔ تو یہ پہلے جو چل رہا تھا تو کسی وجہ سے منع کر دیتے تھے، کبھی کسی جگہ چپ کر جاتے تھے، لیکن اب ضروری ہو گیا ہے۔ مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا کچھ ہوں، میں علماء کے متفقہ فیصلے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جہاں بھی، یہ نہیں اس جگہ محفل، جہاں کہیں بھی محفل ہو، مسجد ہو یا کوئی بھی محفل ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہو، اور وہاں کوئی نعت خوان رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہو تو آپ اسے اگر دینا چاہیں تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تاکہ انسان کا جو وقار ہے وہ کیا ہے، پامال نہ ہو، وہ سلامت رہے۔ اس میں ہماری بھی بہت ساری کیا ہو جاتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، شرم بھی آتی ہے۔ پھر دوسرے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، واضح طور پہ بیان کر دوں، دوسرے لوگ کہتے ہیں یار ہجڑوں پر بھی ایسے پیسے اچھالے جاتے ہیں اور نعت خوانوں پر بھی پیسے اچھالے جاتے ہیں، تو پھر نعت خوان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اب دوسری بات یہ کہ جو علماء کرام مہمان حضرات تشریف لائیں گے تو وہ سیدھا سٹیج کے اوپر آئیں گے، آپ حضرات صرف ان کا استقبال کریں، کھڑے ہو کر نعرے کے ساتھ کریں، محفل سے اٹھ کے انہیں ملنے کے لیے نہ آئیں، اس سے بہت بڑی بدنظمی پھیل جاتی ہے۔ اب دیکھیں، یقین جانے جس طرح آپ پرسکون ہو کے اور بہترین طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اگر ادھر کھڑا ہو کے بندہ دیکھے تو بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنے منظم اور بہترین طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس طرح کوئی علماء آتے ہیں، آپ ان کا استقبال کریں، ان کا احترام ادب کریں، میں اس سے روک نہیں رہا، لیکن اچھل کے آنا، کیونکہ حضور نے اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ گردنیں پھلانگ کے نہ آیا جایا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ محفل کی بھی بہتری ہو جائے گی، مسجد کا تقدس بھی پامال ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ، اگر آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آپ کھڑا ہوں، احترام کریں، عزت کریں، لیکن یہ آ کے ملنا یہ ضروری نہیں ہے۔ علماء کا ہمارے لیے دیدار ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ ان کے دیدار سے ہی ہمیں بہت کچھ فیض مل جائے گا۔ تو حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام اپنے ہمارے مہمان حضرات بڑے دور دراز سے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے ہمارے اس علاقہ کے بڑے اچھے نعت خوان ابھر کے آئے ہیں۔ ان نعت خوانوں کی طرح نہیں ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کون۔ ہم اپنے نعت خوانوں کی، اپنے بچوں کی الحمدللہ ایسی تربیت کر رہے ہیں، اور اب وہ سرکار کی نعت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، جس طرح نعت پڑھنے کا حق ہے۔
اچھل کود کے اور اپنے آپ کو وہ پاگل بنا کے ہاتھوں کو اچھال اچھال کے اور یہ کہنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تو آپ کو جنت مل جائے گی، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، رات کو سوئیں گے تو سرکار کی زیارت ہو جائے گی، دیدار ہو جائے گی۔ پہلے وہ کام تو کرو نا سرکار کو اپنے گھر کے اندر بلانے کا، وہ اہتمام تو کرو نا۔ اگر صرف سبحان اللہ کہنے سے جنت مل جاتی تو پھر نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج و زکوٰۃ ادا کرنا، یا پھر تلوار لے کے میدان بدر کے اندر جانا، احد کے اندر جانا، پھر حضور کی پیاری آل 72 افراد لے کے مدینہ چھوڑ کے حج کے موسم میں کربلا کی طرف روانہ کیوں ہوئی تھی؟ اگر جنت سبحان اللہ سے ہی مل جاتی تو مدینے کے اندر تو 50,000 نمازوں کے ثواب بھی تو تھا نا۔ اب جو بھی یہ محفل پاک ہر لحاظ سے اب آپ کی تربیت کرے گی۔ اب جس محفل کے اندر بھی جائیں گے اب انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ لبیک والے جہاں بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی شان اور اپنی آن کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں پھر وہیں چھا جاتے ہیں۔